اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بغئے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ عنکبوت کی آخری آیت آج کی گفتگو کے لیے پیش نظر ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ عنکبوت کا پورا خلاصہ اس ایک آیت میں. سورہ عنکبوت جیسے شب 23 رمضان المبارک پڑھنے کی خاص تاکید ہے، شب قدر کی خاص میسیجز میں سے ایک میسیج ہے، اس لیے کہ سورہ عنکبوت میں اس کے جو میسیجز ہیں نا وہ اعتقاد، اخلاق، کردار سازی، سب کے اعتبار سے بہت کمپریہنسو اس میں پیغامات ہیں. شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رزق کے بارے میں اگر گفتگو کے آخر میں آ سکا تو ہماری گفتگو سے ایک ربط بھی بنے گا اس کا. خود سورہ عنکبوت میں رزق کے حوالے سے بہت اہم میسیجز ہیں. ان سب کا خلاصہ ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہر وہ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کر دیا کرتے ہیں. یہ ساری زندگی پر محیط ایک میسیج ہے. قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ جو فقہی پہلو کو رکھتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک زندگی کے آفاقی قانون کو پیش کرتی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جاہدوا فینا، یہ دونوں لفظ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ سارا جو کی میسیج ہے وہ اس میں ہے. جہاد کا مطلب یہاں پر میدان جنگ کا فقط جہاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قتال. تو قتال بھی جہاد کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. البتہ یہاں جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ جہاد کا لفظ مال خرچ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، تبلیغ کرنے کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. اچھا، کوشش و فینا، ہماری راہ میں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ایک کلام نورانی ہے. مولانا نے فرمایا کہ الاسلام عقیدۃ و جہاد. اسلام نام ہی دو چیزوں کا ہے، ایک عقیدہ، ایک جہاد. پورا اسلام ان دو لفظوں میں، عقیدہ اور کوشش اللہ کی راہ میں. عقیدے کا مطلب ہے کہ کوئی خالص کر لے اپنی نیت کو اللہ کے لیے، جس کی توحید خالص ہو، اور جہاد، کوشش کرتا رہے. والذین جاہدوا فینا، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اپنے جس جگہ پر بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، یہ آیت آپ پر، ہم پر ہر موقع پر پوری اترتی ہے. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کر لیتا ہے، لنہدینہم، یقیناً، اور یقیناً تاکید ہے یہاں پر، لنہدینہم، یقیناً. یقیناً تین تاکیدیں، اگر مجھے آپ اس کا ترجمہ لفظی کرنے دیں تو یقیناً، یقیناً، یقیناً. لنہدینہم سبلنا، سبل ہے سبیل کی جمع، ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں.
اچھا سبل لنا، انبیاء کا راستہ، قرآن کا راستہ، یہ جتنے بھی سبل ہے نا، یہ سب جا کر ایک صراط پر ختم ہوتے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے. آپ غور کیجئے گا، قرآن میں سبیل کی جمع ہے سبل، لیکن صراط کی جمع کہیں نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی یہ راستے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے متعین ہے، قرآن، اہل بیت، اس میں ثنویت کی نسبت نہیں ہے، دوئیت کی نسبت نہیں ہے ان راستوں میں، نہیں نا، ان میں وحدت کی نسبت ہے کہ یہ سب راستے آپ کو ایک راستے پہ لے کے جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، صراط ایک ہی ہے. لنہدینہم سبلنا. اچھا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمیں جو ہدایت کی نعمت ہے نا، وہ تقریباً ہم سبھی کو شاید ولادت ہی سے حاصل ہو گئی. تو بعض اوقات وہ شے کہ جو پہلے ہی سے حاصل شدہ ہو اس کی قدر نہیں ہو پاتی. حضور مکرم کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور میں کوئی طویل عبادتیں نہیں کر سکتا، زیادہ اعمال نہیں کر سکتا، تو کوئی مختصر عمل مجھے بتا دیں جو میرے لیے مفید ہو. نام ہے اس کا شیبہ حذلی. حضور نے کہا کہ اگر تم مختصر عمل چاہتے ہو تو یہ عمل انجام دو ہر نماز کے بعد. مختصر سا عمل ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دعا پڑھی جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں تو جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو پھر داخل ہو جانا جنت میں. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت میں داخل ہونے کے لیے کئی راستے ہیں نا. باب المجاہدین ہے جو مجاہدین کا راستہ ہے، جو باب الریان ہے روزے داروں کے لیے دروازہ ہے. ہر دروازے سے ہر ایک داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ رہے تو جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. وہ دعا کہ جو یوزولی ہمارے ہاں مساجد میں نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب ذرا اس پہ غور کیجیے، اللہم اہدنی من عندک، اس کا پہلا فقرہ یہی ہے، پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے ہدایت عطا فرما دے. ہدایت پر ہو تب بھی یہ دعا اس لیے مانگیں کہ ہدایت ایک کانسٹنٹ شے کا نام نہیں ہے. ہدایت کے بے شمار درجات ہیں. مثلا فرمایا گیا کہ جنت میں ہر ایک کو درجہ دیا جائے گا اتنا جتنا اسے قرآن کی آیتوں کا علم ہوگا. جتنا جس کو قرآن کی آیتیں، اب نہیں معلوم یہاں پر پڑھنے کی بات ہے یا قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بات ہے. بہرحال جتنا جیسے قرآن کی آیتوں کا علم ہوگا جنت میں اس کے اتنے ہی درجات ہوں گے. اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک شخص مستبصر ہو زندگی کے آخر میں وہ حق تک پہنچے اور مذہب اہل بیت کو قبول کرے، بعض واقعات میں اس کا انتقال ہو گیا، امام علیہ السلام نے کچھ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے متعین فرمایا کہ اسے قرآن کی تعلیم دو تاکہ جتنا قرآن یہ پڑھتا چلا جائے اور جانتا چلا جائے جنت میں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں. تو اللہم اہدنی من عندک، یہ دعا بار بار ہر نماز کے بعد حضور نے کہا یہ دعا پڑھو کہ پروردگار اپنی جانب سے ہدایت عطا، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک، اپنے فضل سے مجھ پر احسان فرما، وانشر علی من رحمتک، اپنی رحمتوں کی بارش فرما، وانزل علی من برکاتک، اور اپنی برکتوں کا نزول فرما. حضور نے کہا یہ فقرے کہو نماز کے بعد، پھر جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو اس میں بھی پہلے دعا ہے کہ پروردگار اپنی جانب سے ہدایت عطا فرما. ہدایت اتنی اہم نعمت ہے یہ ہدایت کی، اور اتنا اہم ہے. اگر رسول اللہ نے جنگ خیبر کے دن علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ اے علی اگر کوئی ایک انسان تمہاری جانب سے ہدایت پا جائے تو یہ بہتر ہے پوری دنیا اور جو کچھ ہے اس میں ان سب سے. کوئی ایک شخص تم سے ہدایت پا جائے تو کہیں آپ کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کے لیے ہدایت کا انشاءاللہ سامان فراہم کرتے رہیے اور کوشش کرتا رہے انسان عقیدہ اور عمل کے معاملے میں اسے ہدایت نصیب ہوتی رہے. پھر اس کے بعد خانوادہ ہے، دوست احباب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، کوئی مومن ہے، آپ اگر طریقے سے کسی تک ہدایت پہنچا سکتے ہیں اور آپ نے کسی تک ہدایت پہنچائی یہ افضل اور بہتر ہے. یہ جتنے ماشاءاللہ یہاں والنٹری کرنے والے ہیں، مدرسے میں خدمات انجام دینے والے ہیں، ٹیچرز ہیں، اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کسی بچے کے لیے کوئی عقیدے کی عمل کی اصلاح کروا دی اور اس کی زندگی پر وہ زندگی پر اس پر عمل کرتا رہا، بنص سے حدیث رسول یہ افضل ہے پوری دنیا اور ہر شے جو اس دنیا میں ہے ان سب سے. آپ کا وقت دینا اتنا زیادہ قیمتی ہے. آپ ذرا غور فرما رہے ہیں. جنگ صفین ہو رہی تھی تو
जंग सिफीन रिक्का के मकाम पर, जिस वक्त सीरिया में अमीरुल मोमिनीन इराक से तशरीफ ले गए थे, कूफा में अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत जो कैपिटल है, तो वहां पहुंचे तो कुछ दिनों तक, अब एक तरफ हाकिम शाम की फौज है, एक तरफ मौला कायनात का लश्कर है, अभी कुछ दिनों तक जंग नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई। तो कुछ अमीरुल मोमिनीन के लश्कर वालों ने आकर मौला से कहा कि तरकना औलादना व अज़वाजना, हम अपनी औलादों को और अपनी बीवियों को छोड़कर आए हुए हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, और आप कोई चहलकदमी के लिए तो नहीं आए कि यहाँ इतने दिन से हम यहाँ क़याम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आबो दाना है, ज़रूरी हवाइज के लिए जो ज़रूरियात हैं, तो अब काफ़ी ताख़ीर हो रही है, जंग में शुरू कीजिए, जंग सामने हाकिम शाम का लश्कर शुरू करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर, ये मैं नक़ल बिल माना कर रहा हूँ, कि अगर आप हमसे पूछें तो आपके पसे पुश्त ये दो बातें हो रही हैं अली, लोग ये बातें बना रहे हैं कि या तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या तो अली के दिल में कोई खौफ आ गया है कि वो जंग शुरू नहीं कर रहे, दूसरा ये कि शायद अली के दिल में शक आ गया है कि सामने भी मुसलमान है तो इनसे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तब ये बातें हो रही हैं आपके बारे में। मौला कायनात मुस्कुराए, फरमाया अगर खौफ आना होता तो बदर और ओहद में फिर खौफ आता, वहां पर खैबर और खंदक में खौफ आता। खौफ आना होता तो वहां आता। उसके बाद मौला ने कहा कि अब ये गौर कीजिएगा, जितना आपने इस फिक्रे को महसूस किया ना, इससे ज्यादा अगला फिक्रा महसूस करने वाला है। मौला ने कहा खौफ आना होता तो मुझे बद्र ओहद खैबर खंदक में खौफ आता, शक आना होता तो जमल में शक आता, जब वहां मुझे शक नहीं आया, जबकि बड़ी बड़ी हस्तियां सामने थी बज़ाहिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जहां ज़ौजा रसूल और तलहा और जुबैर और असहाब रसूल सामने मौजूद हों, तब अली को शक नहीं आया कि जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आया है वो बातिल है। तो यहां सफीन में क्या शक आएगा? तो ना मुझे खौफ है ना शक है। तो फिर अली, फिर मामला क्या है, जंग शुरू क्यों नहीं करते, इतने दिन से हम यहाँ रुके हुए। मौला ने कहा असा यहतदी अहदुम मिनहुम, उम्मीद रखता हूं कि इस जंग के मुलतवी होने से उनमें से कोई एक भी हिदायत पा जाए। सुभान अल्लाह। आप ये शरह सदर देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, यह एक इंसान हमारी तरफ से कोई हिदायत पा जाए। ये मैं आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ मोटिवेशन के लिए, हम सब के लिए, अपने आप के लिए, वो लोग कि जो जहाँ कहीं किसी भी एतबार से दाम दिरहम में कदम सुखाने खिदमत अंजाम देते हैं, अपना वक्त देते हैं, सबसे बढ़कर मुश्किल काम है वक्त देना। उसके बाद यह है कि अपना सरमाया सर्फ करते हैं, अपनी मेहनत सर्फ करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि मोमिनीन में से, बच्चों में से, कम्युनिटी में से हिदायत पहुंचती रहे लोगों तक। जरा गौर फरमा रहे हैं आप? मौला ने कहा कि मैं इस जंग को इसलिए मुलतवी कर रहा हूं, जहमत हो रही है तुम्हें, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि शायद इनमें से कोई एक भी हिदायत पा जाए तो जंग का मुलतवी होना ये स्वारत हो जाएगा। और उसमें ऐसा हुआ भी कि जंग सिफीन में मिसाल के तौर पर मौला के एक साहबी हाशिम मिरकाल बड़े जरी शुजा साहबी थे, तो इन्होंने हमला किया तो देखा कि एक शख्स है कि जो मध्य मुकाबिल तलवार चला रहा है और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली को फहश भी कह रहा है। इन्होंने कहा कि मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा, अगर ये मेरे सामने आया भी मैं इससे वजह पूछूंगा कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। एक तो होता है कि दुश्मनी में कोई आया ठीक है जंग करने के लिए, लेकिन ये नासज़ा क्यों कह रहा है अली इब्न अबी तालिब को। हाशिम मिरकाल ने उस पर हमला किया, उसकी तलवार गिर गई, कहा देखिए मैदान जंग है, मेरे पास तलवार है, तेरे पास नहीं, चाहो तो कत्ल कर दो, लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तू अली को नासज़ा क्यों कह रहा था। उसने कहा बलगनी, हम तक ये खबर पहुंची है कि वो अला युसल्ली, वो नमाज नहीं पढ़ता अली, मुझ तक ये खबर पहुंची है कि अली नमाज नहीं पढ़ता, वो हुआ कातिल उस्मान, और वो हजरत उस्मान का कातिल है, ये हम तक खबर पहुंची। तो कहते मैंने उससे कहा कि जो खलीफे सेवम के कातिल है ना, वो तुम्हारे अपने लश्कर में तलाश करो। फिर उसकी कुछ तफसील है। उसके बाद मैंने कहा कि तुम नमाज की बात चाहते हो कि अली नमाज नहीं पढ़ता, तो चलो मेरे साथ। और हाशिम मिरकाल कहते हैं कि मैं उसे ले गया, हाकिम शाम के लश्कर से मौला अली के लश्कर में लेकर आया, और मैंने देखा देखो ये अम्मार है। अम्मार इतनी इबादत करते थे हमारे यासिर कि उनके चेहरे पर सजदों के निशान थे। ये अम्मार हैं, मालिक के अश्तर हैं, बुजुर्ग साहबी मौला कायनात के। मैंने कहा कि ये सब खुद इतने इबादत गुजार और नमाजी हैं, तो क्या किसी बेनमाजी का साथ देने के लिए यहां पर है? गौर करो जरा।
اچھا منقلب ہو گیا، ہدایت پا گیا نا، منقلب ہو گیا، تو سامنے ظاہر ہے کہ جب آپ کے لشکر سے کچھ وہاں چلا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو اس سے کہا وہاں انہوں نے چیخ کر کہ خطا العراقی، عراقیوں نے تجھے دھوکہ دے دیا ہے. واپس اس نے کہا عراقیوں نے دھوکہ نہیں دیا، مجھے عراقیوں نے نصیحت کی، عراقیوں نے نصیحت. اچھا کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی کہیں کوئی ایسا موقع نصیب ہو جائے، دیکھیں سب سے پہلے اس میں بات پلٹ کر آتی ہے اپنے آپ کے لیے، کہ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے تو خود ہدایت طلب کریں مشکل کشائے کائنات سے. یہ کانسٹنٹ عمل ہے، نہ رکنے والا عمل ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تو اولاد کی آتی ہے انسان کی. اس ہدایت کو آپ نے پہنچایا، یہ جو مولا کائنات سے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اگر تم سے کوئی ایک انسان ہدایت پا جائے تو یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے افضل ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہے کہ اگر ہماری اولاد ہم سے ہدایت پا جائے، بات واضح. تو جو سب اہتمام کرتے ہیں آپ اس کے کیریئر کے لیے، پروفیشنل لائف کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، مولا نے کہا یہ 4-5 باتیں نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ان سب سے افضل ہے کہ تمہاری ہدایت، تمہاری اولاد تم سے ہدایت پا جائے، مثلا کوئی ایک انسان تم سے ہدایت پا جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم یقیناً اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. جاہدوا فینا، کوشش کرتا ہے جو ہماری راہ میں. اچھا ہماری راہ میں جو کوشش کرتا ہے، اس میں سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اس میں ایک آخری نقطہ سن لیجیے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ کبھی ہدایت کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے. تو سورہ عنکبوت ہی میں ہے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے مسلمان تو ان کے دل میں خوف تھا کہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا مال و اسباب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مدینہ میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. رسول اللہ کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں لیکن وہاں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی بھی دی ہے، جب آپ ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ بھی سورہ عنکبوت ہی میں فرمایا کہ کأیم من دابۃ لا تحمل رزقها. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ہی چلنے پھرنے والے چوپائے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اور روزگار کہیں جمع کر کے نہیں چلتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. غور فرما رہے ہیں آپ کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیوان ایسے خلق کیے ہیں کہ جو سٹور کرتے ہیں، مثلا چونٹیاں ہیں سٹور کرتی ہیں اپنا کچھ کھانا، مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے وہ کچھ سٹور کرتی ہے. لیکن کچھ حیوان ایسے خلق کیے ہیں کہ جو ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے. وائلڈ اینیملز بالخصوص جتنے بھی ہیں روز شکار کریں گے تو پھر روز کھا سکیں گے. جتنے بھی بہت سارے برڈز ایسے جب کچھ روز تلاش کریں گے رزق تو پھر کھا سکیں گے. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ذخیرہ نہیں کرتے. ایک حدیث امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ان کو ایسے کیوں خلق کیا ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد سوکھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، سپوائل ہو جاتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے خلق کرتا کہ کبھی بھی خراب نہ ہوتے تو تم درہم و دینار کی طرح انہیں بھی ذخیرہ کر کے رکھ لیتے. اب یہ کہ سائنٹیفکلی ہم نے یہ طریقہ تو بنا لیا کہ فرض کیجئے کہ وہ کہ جو ایک دن میں خراب ہو جاتا یا 2 دن میں خراب ہو جاتا اسے ہم 1 مہینے کے لیے پرولونگ کر سکتے ہیں، 1 سال کے لیے کر لیتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں نا کہ بینک اکاؤنٹ کی طرح 50-50 سال تک وہ ویجیٹیبل پڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے رکھتا اس معاملے کو کہ اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ان میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو امام نے فرمایا کہ تم درہم و دینار کی طرح انہیں بھی سالہ سال دہائیوں تک جمع کر کے رکھتے، کسی کو نہ دیتے، آگے پھر اپنے لیے اسٹور کر کے رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں کہ جو ہم نے خلق کیے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، ہم انہیں روز نیا رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ انہیں بھی رزق دے گا وإیاکم، تمہیں بھی دے گا. بات واضح ہو رہی. اچھا یہاں پر اب میں رزق مادی کی بات کر رہا ہوں فی الحال، رزق معنوی نہیں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. رزق کی بھی تو الگ الگ اقسام ہیں. تو رزق جو معنوی ہے وہ رزق معنوی تو پھر وہ بھی رزق ہے. آپ کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رزق ہے، آپ کی سماعت رزق ہے، آپ کی بصارت رزق ہے، آپ کے لیے ہدایت رزق ہے، توحید کی نعمت رزق ہے، رسالت کا عقیدہ رزق ہے، ولایت کی نعمت رزق ہے. تو یہ تو ہے صرف رزق اپنے مقام پر. لیکن رزق مادی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جانوروں کو اس طرح سے نہیں خلق کیا کہ وہ روز یعنی وہ پہلے سے سٹور کر کے رکھیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو روز رزق حاصل کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ حدیث کے مطابق بعض
لوگوں کی مس پلاننگ، اسراف انہیں رزق سے محروم کر دیتا ہے نا؟ الذین اذا انفقوا، قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ انفاق کرتے ہیں تب بھی اسراف نہیں کرتے. ایک شخص آیا، بلکہ سفر کر رہا تھا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، حج کا سفر تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا غور فرما لیجیے گا اس پر بھی. کوئی امام سے سائل آیا تو امام نے اسے عطا کیا، دوسرے سائل کو عطا کیا، تیسرے سائل کو عطا کیا، چوتھا سائل جب آیا تو امام نے کہا کہ ہم تمہارے دعا کریں گے. تو اس راوی نے کہا کہ مولا آپ نے ان 3 سائلوں کو عطا کیا، اسے کیوں نہیں عطا کیا؟ امام نے کہا کہ مجھ پر. اب دیکھیں امام علیہ السلام کے بعض کام ہم اور آپ کی سطح کے انسانی ہدایت کے معاملے کے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ زمین و آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اختیار میں دیا. امام نے کہا کہ اس وقت نہیں تھا اتنا مال کہ میں اسے دیتا، اور جو تھا وہ چونکہ میں واجب النفقہ ہوں، یعنی گھر والوں کے لیے اور اولاد کے لیے واجب ہے مرد کے لیے نفقہ پرووائڈ کرنا، لہٰذا وہ جو واجب ہے مجھ پر وہ اسے نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ہم تمہارے دعا کریں گے. ذرا غور فرما رہے. قرآن میں یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے. مسلمانوں نے تقریباً 14 سوال کیے رسول اللہ سے جو قرآن کا حصہ بنے. یسألونک، جہاں کہیں قرآن میں یہ ہے نا یسألونک، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں. یہ 14 ہیں. کن کن چیزوں کے بارے؟ یسألونک عن ذی القرنین، یہ ذی القرنین کے بارے میں. ابن عباس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے اپنے نبی سے سوالات پوچھے. بنی اسرائیل کی طرح نہیں تھے جو حضرت موسیٰ سے باتیں پوچھتے تھے. وہ بھی ذکر ہے. وہ کہتے تھے کہ کوئی آسمان سے ہمارے لیے یہ بہت کھا کھا کر تھک گئے، یہ کھانا کچھ اور کھانا ہے. پھر گائیں کا پوچھتے تھے کہ وہ گائیں کیسی ہو، موٹی ہو، تازی ہو، پتلی ہو، دبلی ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح سے ہو. تو بنی اسرائیل والے اس طرح سوال پوچھتے تھے. مسلمان جو سوال پوچھتے تھے یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. یہ ذی القرنین کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں انفاق کیا کرنا چاہیے. قل العفو، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عفو انفاق کرو. عین فا واو، عفو. عفو کا کیا مطلب ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ عفو کا مطلب کیا ہے. امام نے فرمایا کہ عفو کا مطلب ہے کہ نہ اتنا روک دو کہ بخل کہلائے، نہ اتنا دے دو کہ اسراف کہلائے. یہ انفاق کرو. آپ دیکھیں یہ ہدایت کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حتیٰ انفاق کے سلسلے میں، رزق کے معاملات میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. تو یہ اسراف کے بارے میں نے اس لیے بھی اس وقت بات کی کہ جب بہت کچھ الحمدللہ کی جانب سے نعمت عطا ہوتی ہے تو پھر اسراف بھی زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ سمپل مثلا پانی کی نعمت ہے. اب چونکہ ہم اور آپ میں سے تقریباً ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر ٹیپ کھولیں گے تو پانی تو یقیناً آئے گا. تو اب یہ کہ وہ وضو بھی کر رہے ہیں تو اتنا کہ جس میں 2-4 مرتبہ شاید غسل ہو جائے اور وہ پانی بہے جا رہا ہے کیونکہ پانی ایک نعمت ہے. دیکھیں آج سے فرض کیجئے 2022 میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آپ آ جائیے 3022 جس میں سے ہم سب کو یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں. 100 سال بعد تک تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں، یہاں سب کچھ اور لوگ ہوں گے. تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کریں جو اللہ نے عطا فرمائی؟ تو یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، نیچر اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کبھی وضو میں کبھی غسل میں، اور اس سلسلے میں بلا وجہ شک کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اس لیے کہ شیطان شک کے راستے سے بہت زیادہ بہکاتا ہے. اور ایسے افراد بھی ہیں کہ جو آدھا گھنٹہ مثلا غسل کرتے رہے اور انہیں یقین نہ ہے کہ میرا غسل ہو چکا ہے. ایسے ہیں افراد، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی لوگ ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ غسل ہو گیا. اتنا وسوسے میں، اتنا شک میں کہ اس کا اینڈ جانتے کہاں ہوتا ہے؟ قم میں ایک ہمارے استاد انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا اینڈ یہاں پر جا کے ہوتا ہے کہ کچھ اتنے متنفر ہو جاتے ہیں عبادتوں سے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اچھا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اب ویسے حضور مکرم نے تو اس کے لیے 3 کلو پانی بتلایا تھا غسل کے لیے، جو میں یہاں پر تو آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا
اس لیے کہ مشکل ہے واقعی آج کے شاور کے اور ماڈرن دور میں تو ذرا مشکل ہے یہ. لیکن میں آپ سے اتنی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹ کے اندر یہ غسل پورا ہو جانا چاہیے. اگرچہ کہ شاید اس میں بھی کسی حد تک پانی کو زیادہ بہ جائے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چونکہ آج کل کا سسٹم یہ ہے کہ بالکل یوتھ کو آپ کو کوئی لمٹ دینی پڑتی ہے ایسی کہ جس میں ان کے ذہن میں رہے گا چلو 4 سے 5 منٹ ہمیں غسل ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات شروع ہوتی ہے 5 منٹ سے 10 منٹ, پھر وہاں سے 20 منٹ, وہاں سے آدھا گھنٹہ, وہاں سے پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, یہاں تک کہ پھر آخر میں دین سے متنفر کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ سب عبادتیں وغیرہ چھوڑو, اور آخر میں یہ کہ پتہ نہیں اللہ کا بھی وجود ہے کہ نہیں. یہ ہے وسوسہ. یہ آیت سب کو یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے وہ یہ ہے. پھر وضو میں شک, غسل میں شک, نماز میں شک, عبادتوں میں شک. نہ لاپرواہ بنیے نہ کثیر الشک بنیے, صراط مستقیم پر رہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ اس طرف سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بڑی نعمت عظمیٰ امیر المومنین کی ولایت ہے. تو ہمارے محترم بھائی نے جو درود بھیجوایا تو مجھے اس سے مولا کائنات ہی کی ایک حدیث یاد آ گئی. تو اس حدیث کو پڑھ کے میں بات ختم کروں. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا یا بنیا, اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ رزق و رزقان, دیکھو رزق جو ہے نا 2 طرح کے, رزق تطلبہ و رزق یطلبک. ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو, اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے. تم تک آئے گا کیا کہنے. ایک وہ رزق ہے جو تم تلاش کرتے ہو, وہ تلاش کرنا بھی واجب النفقہ ہے, جو اس کے لیے واجب ہے, بہرحال اس کو جانا ہے, کوشش کرنی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ, روزگار کماؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. ایک وہ رزق ہے جو ہم اور آپ کو تلاش کرنا ہے, رزق یطلبک. ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے گا, تمہاری طلب میں پہنچے گا. کئی مرتبہ مثلا اچانک کبھی میراث سے کوئی بڑی دولت مل جاتی, کبھی کسی کی جانب سے کوئی ہدیہ, کبھی کسی کی جانب سے کوئی ایسی بات کہ خود بخود ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی ایفرٹ بھی نہیں تھی, اور دفعتاً من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, خدا اس کے امور کی نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار متعین وقت رکھا ہے, اور اس متعین وقت پر اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. وہ رزق خود بخود ہم تک پہنچ جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب وہ چاہے وہی ہدایت کا رزق ہو, وہ معنویت کا رزق ہو, وہ روحانیت کا رزق ہو, یا کوئی رزق مادی ہو, وہ ہم تک پہنچتا ہے. یہ مولا کائنات کا کلام لکھنے کے بعد ابن ابی العدید معتزلی, شارح نہج البلاغہ کے جو اہل سنت عالم ہیں, انہوں نے 2-3 بڑی دلچسپ باتیں لکھی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ مثال کے طور پر آل بویا کی حکومت تھی. آل بویا کی حکومت تھی ایران میں اور عراق میں, شیعہ حکومت تھی. آل بویا کی حکومت جو تقریباً 120 سال تک رہی, 4th and 5th سینچری میں. ٹھیک, تو ابن ابی العدید معتزلی لکھ رہے ہیں اسے 8th سینچری میں, یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے شرح میں, کہ وہ جو حکومت تھی اس میں 3 بھائی تھے ایکچولی, علی, احمد اور حسن. ان میں سے ایک کا لقب ہوا عماد الدولہ, ایک کا رکن الدولہ, ایک کا معز الدولہ, پھر بعد میں بچے آئے ان میں سے ایک کا عضو الدولہ. اچھا, بنی عباس کی حکومت تھی بغداد میں, تو وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کیپچر کر لیتا تھا گورنمنٹ کو, تو وہ تاکہ انہی کی گورنمنٹ کا حصہ کہلائے تو اس سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ وہاں حکومت کیجیے, اور اسے کوئی لقب بھی دے دیتے تھے. تو انہی میں سے یہ ہیں. تو جب انہوں نے, اچھا ان کی بڑی خدمات ہیں, کبھی ان پہ اس پہ گفتگو ہو, آل بویا کی خدمات ہیں. مثال کے طور پر عاشور کے دن کی آفیشیل چھٹی پہلی مرتبہ انہوں نے اناؤنس کی گورنمنٹ میں. غدیر کے دن کی آفیشیل چھٹی انہوں نے اناؤنس کی. غدیر کے موقع پر آفیشیل جشن گورنمنٹ کے لیول پر وہ انہوں نے پہلی مرتبہ برپا کیا. مثلا شیعہ اذان, شیعہ نمازوں کے لیے, شیعہ جماعت کے لیے کھل کر اہتمام ہونا پہلی مرتبہ ان کے دور میں ہوا. تو یہ ہے آل بویا. تو ان میں سے جو عماد الدولہ, اس کا لقب ہے, جب اس نے حاکم فارس کو شکست دی, تو اب شکست تو دے دی گورنمنٹ کو, لیکن خود کے پاس کوئی مال و اسباب دولت نہیں تھی زیادہ. رزق یطلبک کا, کوئی رزق ہے جو خود آپ تک پہنچتا ہے. تو کافی سختی تھی حکومتی امور چلانے میں. تو یہ جا رہے تھے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ, جس گھوڑے پر سوار تھے
اس کی ٹانگ پھنس گئی زمین میں اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں نکل پائی. ایک گڑھے میں پھنس گئی, بہت کوشش کرنے نہیں نکل رہی ہے وہ. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو چاروں طرف سے کھودا جائے اور زمین کو اس طرح سے کھود کر وسیع کر کے اس کی ٹانگ نکالی جائے. جیسے انہوں نے وہاں کھودنا شروع کیا تو وہاں درہم و دینار جو حاکم فارس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. تو یہ ابن ابی العدید معتزلی نے ذکر کیا کہ یہ جو علی بن ابی طالب کا کلام ہے یہ اتنا برحق ہے کہ ایک رزق وہ ہے کہ جسے آپ تلاش کرتے ہیں اور ایک وہ رزق ہے جو آپ کی تلاش میں آپ تک پہنچتا ہے. عجب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو اس میں یہ مثال نہ لے کر آئے کہ کبھی آپ سیمی فائنل میں پہنچتے ہو, کبھی سیمی فائنل آپ تک پہنچتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو خود بخود تو ایک کوشش وہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کا اثر دکھاتا ہے. ایک کوشش وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوشش کے بغیر وہ نعمت اور رزق عطا کرتا ہے اور اس کا پھر حساب بھی ہے. اس کا حساب بھی پھر یہی انہی میں سے آل بویا میں سے ایک, چونکہ وہ حاکم فارس نے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اہتمام کیا. اس طرح سے تاریخ میں لکھا خود ابن ابی العدید معتزلی نے کہ یہ اپنے حجرے میں تھے اور اوپر دیکھا کہ ایک سانپ ہے اور سانپ دفعتاً وہ سانپ بھی اس روف میں اندر چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کھودو تاکہ جو ہے وہ یہاں سے سانپ کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو. اس کے وجہ انہوں نے کھودا تو 5 لاکھ دینار وہاں تھے مثال طور پر. اس طرح سے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام فرماتا ہے اور اس کے لیے مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس یہاں سے میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے یہ عزاداری کی نعمت خود ہم تک پہنچائی ہے. شاید ہم میں سے ہو شاید کوئی ایسا, لیکن معمولاً ہم نے باقاعدہ اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم جا کر کہیں پہنچیں گے. یہ خود ہمارے در تک پہنچتی ہے. حتیٰ یہ کہ کووڈ سچویشن میں بھی یہ ہمارے گھر پر خود عزاداری پہنچ رہی تھی. یہ وہ رزق ہے کہ جو اللہ آپ کے گھر تک پہنچا رہا ہے بغیر تلاش کے پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی قدر ہے, یعنی اس کے لیے حساب کتاب ہے. عامل المومنین کی ولایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے خود ہم تک پہنچائی ہے. ہم کہیں ڈھونڈنے نہیں گئے تھے اس نعمت کو, اس نے رزق خود ہمیں عطا کیا. صحیح. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, میں اگر شب جمعہ کی مناسبت سے ایک ہی فقرہ یہ کہنا چاہوں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ وقت آخر مناجات میں فرماتے ہیں کہ الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. پروردگار میں نے تیری خاطر سب کو چھوڑ دیا, ساری دنیا کی تمام مخلوقات کو چھوڑ. وایتمت العیال لکی اراک, اور میں نے اپنے بچوں کی یتیمی بھی دیکھ لی. لکی اراک, تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں, تاکہ تیرا دیدار ہو سکے. یعنی یہ وہ بصارت نہیں, بصیرت کا دیدار ہے. سبحان اللہ. یہ وہ وقت آخر مناجات تھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے, کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تب کے مناجات ہیں کہ خدا سے کتنا قریب ہو, کس منزل پر ہو. اور زیارت ناہیہ میں حضرت حجت فرماتے ہیں کہ اے حسین, آپ اس وقت نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. حسین جانتے تھے چند لمحوں میں سکینہ یتیم ہو جائیں گے. لہٰذا دیکھیں, میں ایک آخری فقرہ یہاں کہتا ہوں. مصائب تو دیکھیں وہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مصائب کی روایت تو آپ نہیں بدل سکتے, لیکن اس میں سے آپ مصائب کے پہلو سمجھتے ہیں تو کربلا آج تک جاری و ساری اس طرح سے اس میں مصائب کے پہلو جاری ہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا, جتنے سامنے وہ لعین تھے اور جو عرب کی جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں معمولاً دستور یہ ہوتا تھا کہ جسے بھی قتل کرتے تھے نا اس کا سر فوراً تن سے جدا کرتے تھے. معمولاً ہر جنگ میں یہ بات تھی. آپ دیکھیں کسی بھی کربلا کے شہید کا سر اس کے تن سے جدا نہیں ہونے دیا امام حسین نے. وہ 11 محرم کو بعد میں جدا ہوا, لیکن جیسے کوئی شہید ہوتا تھا تو اب عبداللہ حسین فوراً اس کے لاشے پیسے پہنچتے تھے کہ مطلب یہ شہید تو ہو گیا لیکن اس کا سر تن سے جدا نہ ہونے پائے, وہ حرمت باقی رہے شہید کی کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا نہ ہونے پائے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اہتمام فرمایا. تنہا حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا, لیکن کسی ایک شہید کا سر وہ تن سے جدا نہیں کر پائے. شہید کرنے کے بعد جو سب سے پہلا سر تن سے جدا ہوا وہ خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تھا, اس لیے کہ کوئی اور نہیں تھا جو اس پر بات ابا عبداللہ الحسین کے.
گویا حسین شہید ہی اس طرح سے ہوئے کہ ان کا سر تن سے جدا ہوا. وہ پہلا سر کہ جو کربلا معلیٰ میں شہیدوں کا. یا اللہ. ہاں ایک جناب وہاب کلبی کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پر اس کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی طرف پھینکا تھا, وہ ایک الگ معاملہ اور الگ روایت ہے. لیکن اس کے علاوہ اب عبداللہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا, کربلا میں صدا گونجی علاقت قتل الحسین و بکربلا. بس اسی سے ایک روایت اور ایک جملہ, بلکہ فقط ایک جملہ یہ بھی جو نظروں سے گزرا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں کہ پھر 11 محرم کو جب باقی شہیدوں کے سر تن سے جدا ہونے لگے تو کتاب کا لفظ ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا, یزیدی بھوکے کتوں کی طرح شہداء کی لاشوں پہ ٹوٹ پڑے, اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ سر آ جائیں. تو سروں میں کھینچتان ہو رہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سر لے کر یزید کے پاس پہنچ جائیں تاکہ ہمیں سب سے بڑا انعام مل جائے. تو اب ہر قبیلے کے یزیدیوں نے اپنے اپنے جلدی جلدی سر جمع کر لی, اور عمر سعد کے سامنے کچھ دیر بعد سروں کا ایک انبار لگ گیا. تو اس وقت عمر سعد نے کہا, یہ جملہ مقتل میں ہے عزیزوں, عمر سعد نے کہا کہ ان سروں کو خراش تراش کا سیدھا کر دو ابھی. اللہ اکبر. اس لیے کہ جلدی میں سر کاٹے گئے تھے تو وہ آڑے ترچھے تھے, انہیں کاٹ کر سیدھا کیا گیا. شہزادی زینب دیکھ رہی تھیں, بی بی ام کلثوم دیکھ رہی تھیں, حسین کی چھوٹی دختر سکینہ دیکھ رہی تھی, شہیدوں کے سر سیدھے کیے جا رہے. اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. نعرہ الصلوات. اللہم صل علی محمد.